الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو بردہ کا نام ہے حضرت عامر، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ ناپسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بعض چیزیں ویسے مسلمانوں پر حرام نہیں ہوتی تھیں، لیکن سوال کرنے کی وجہ سے پھر حرام ہو جاتی تھی، اس سے پھر بوجھ آ جاتا تھا، لوگوں پر مشقت آ سکتی تھی، تو اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرما رہے تھے سوال کو۔ لیکن جب سوال کرنے والوں نے کثرت کی، فلما اکثر علیہ غاضبا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ پھر لوگوں سے فرمایا سلونی عما شئتم، اب جو بھی سوال کرنا ہے کر لو۔ اس پر ایک شخص نے یہ سوال کر دیا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، تو تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے۔ دوسرے شخص نے کہا من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ سالم، جو کہ شیبہ کا غلام ہے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو جلال تھا، غصہ تھا، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہیں ایسے سوالوں سے جن کو آپ ناپسند کریں۔ تو باب چل رہا ہے کہ واز کرتے وقت غصے میں آ جانا۔ یہ حدیث شریف متعدد بار صحیح بخاری میں موجود ہے، تقریباً 12-13 مرتبہ۔ اس سے اگلی حدیث کا ترجمۃ الباب علیحدہ ہے، لیکن حدیث یہی ہے، اس پر پھر مجموعی طور پہ گفتگو کرتے ہیں۔ باب من بارک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، جو اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا۔ من بارک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے۔ ثم اکثر ان یقول سلونی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ فبارک عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے۔ فقال، تو آپ نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو ایک حدیث میں وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، تو اس واسطے ہم وہ خطبے میں دونوں اکٹھا پڑھ دیتے ہیں نبیًا و رسولا۔ فسکت، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس پر خاموش ہو گئے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث جدا جدا مقامات پر مختلف لفظوں سے موجود ہے، اور اس کا تفصیلی بیان جو ہے وہ تفسیر خازن میں ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اس آیت کا یہ شان نزول ہے۔ یہ جو آیات پڑھی ہیں، جو بھی چھپا ہو اس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو میرے پاس ہے اس کا یہ صفحہ نمبر 455 ہے، جلد نمبر 1 کا۔ تو تفصیلی شان نزول یہ ہے، قال السدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی امتی فی صورہا فی التین، کہ مجھ پر میری ساری امت کو پیش کیا گیا اپنی صورتوں میں مٹی کے اندر، کما عرضت علی آدم، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی پوری ذریت کو پیش کیا گیا، ارواح کو، جس نے بھی نسل انسانی میں پیدا ہونا تھا قیامت تک، ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو یہ ہے مشبہ بھی، جس طرح ان کو ان کی نسل کا ہر فرد دکھا دیا گیا، تو مجھے میری امت کا ہر فرد دکھا دیا گیا۔ اور عدت عرض ہوتا ہے پیش کرنا، اس واسطے معرض کہتے ہیں نمائش کو، کسی بھی چیز کی نمائش۔ عرضت علی امتی، مجھ پر میری امت کو پیش کیا گیا۔ امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے امت اجابت اور دوسری ہے امت دعوت۔ تو یہاں امتی سے مراد ہے امت دعوت۔ امت دعوت جب مراد ہو تو مطلب ہے ساری انسانیت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ تھے، یا قیامت تک روئے زمین پر جتنے لوگوں نے پیدا ہونا تھا، خواہ وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، وہ سب پیش کیے گئے۔ یعنی یہاں امت سے مراد امت اجابت نہیں، بلکہ امت اجابت وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا، دعوت وہ ہے جن کو بھی کلمہ پڑھنے کی دعوت ہے۔ تو جنہیں کلمہ پڑھنے کی دعوت ہے وہ ہر انسان ہے، آگے کلمہ پڑھے یا کلمہ نہ پڑھے۔ تو یہ جو ہم اس کا معنی معین کر رہے ہیں، یہ اگلے حصے سے پتہ چلے گا کہ یہاں امت اجابت مراد نہیں بلکہ امت دعوت۔ امت اجابت اگر ہو تو پھر بھی یہ مشاہدہ بہت بڑا مشاہدہ ہے کہ ہر صدی کے کتنے کروڑوں لوگ اور پھر مجموعی طور پر اربوں خربوں لوگ بنتے ہیں، مگر امت دعوت پھر بھی بڑی ہے کہ وہ ہے مطلقاً انسانیت۔ تو مطلقاً انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد قیامت تک وہ سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشاہدے کا اعلان کیا۔ عرضت کے بعد ہے وَأُعْلِمْتُ، اور مجھے علم دیا گیا۔ ایک تو مجھے دکھائے گئے سب، اس کے بعد مجھے علم دیا گیا۔ کس چیز کا؟ مَن یؤمن بی وَمَن یکفر، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کا علم بھی دیا گیا۔ مَن یؤمن بی وَمَن یکفر بی، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کا بھی مجھے علم دیا گیا۔ یہ لفظ دلالت کرتے ہیں کہ امت سے مراد امت دعوت ہے، اجابت، کیونکہ اجابت کی تو دو قسمیں بن نہیں سکتی۔
اجابت تو سارے من یؤمنو ہیں، پھر من یکفر والی قسم بن ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اعلم تو مجھے علم دیا گیا کہ ان میں سے کون مومن ہیں کون کافر ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ جو امت پیش کی گئی وہ ہے امت دعوت، یعنی قیامت تک آنے والے سارے لوگ پیش کیے گئے، اور پھر اللہ نے مجھے ان میں سے مومن علیحدہ بتا دیے اور کافر علیحدہ کر دیے کہ یہ ساری نسل انسانی ہے قیامت تک آنے والی، ان میں سے یہ لوگ آپ کے غلام ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نوید ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے ہی ہم نگاہ نبوت کے نیچے ہیں، اور یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا ہوا ہے اور خوش ہوئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ کافر ہیں۔ اور یہ جو مشاہدہ ہے یہ ہمارا جو عقیدہ ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے اتنا علم دیا کہ صرف ظاہری صورتیں ہی نہیں دیکھی، سرکار نے دل بھی سب کے دیکھے، کیونکہ ایمان جو ہے اس کا محل دل ہے۔ تو اتنے بڑے مشاہدے کا جب اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ بات منافقین تک پہنچی، فبلغ ذلک المنافقین، یہ بات منافقین تک پہنچی، فقالوا استہزاء، تو معاذ اللہ انہوں نے مذاق سے کہا، زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ یعلم من یؤمن به ومن یکفر به ممن لم یخلق بعد، کہ یہ گمان کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں علم ہے ان لوگوں کا قیامت تک کہ جو ایمان لائیں گے، اور ان کا بھی علم ہے جو کفر کریں گے، ممن لم یخلق بعد، ان میں سے جو ابھی پیدا بھی نہیں کیے گئے۔ یعنی جس طرح کے دعویٰ تھا، ایک تو اس زمانے کے لوگ، پھر جو بالخصوص لمبا جو مشاہدہ ہے وہ ساری صدیوں کا، ممن لم یخلق بعد، جنہیں ابھی تک پیدا بھی نہیں کیا گیا، ان سب کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کر لیا ہے کہ یہ جانتے ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے تھے کہ یہ ان کی معاذ اللہ خام خیالی ہے، یہ گمان ہے، ان کے بقول یہ بات صحیح نہیں، کہ یہ گمان ہے ان کا کہ یہ جانتے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جانتے ہیں، اور اس دعوے کو وہ اپنی بھونڈی دلیل کے ساتھ منافق رد کیسے کر رہے تھے؟ کہتے تھے کہ نحن معہ وما یعرفنا، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہمیں یہ پہچانتے نہیں، ما یعرفنا، ہمیں نہیں پہچانتے، کہ ہم نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے، ہم نے ان کے سامنے شو کیا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ ان کا قیاس تھا سرکار کے اس دعوے کے مقابلے میں استہزاء کرتے ہوئے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ایک ہم ہیں کہ پیدا بھی ہوئے ہیں، ساتھ ہی کھڑے بھی ہوتے ہیں، تو اگر ان کو علم ہوتا تو پہلے ان کا تو ہوتا جو ساتھ کھڑے ہیں، پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تو جب ہمارا نہیں ہے تو جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کا کیسے ان کو ہو سکتا ہے؟ یعنی اس طرح معاذ اللہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو جھٹلانا چاہا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے قیامت تک کے لوگ دیکھ لیے ہیں اور اللہ نے مجھے دکھا دیے ہیں اور اللہ نے مجھے علم دے دیا۔ علم تو مجہول ہے، مجھے علم دیا گیا، مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ منافقین نے جواب میں
اپنی رائے پیش کی اور یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت تک کے لوگوں کو جانے؟ دلیل کیا ہے کہ نحن معہ وما یعرفنا، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیں یہ پہچانتے نہیں۔ ہمیں جانتے ہوتے تو ہم کہتے چلو بعد والوں کو بھی جانتے ہیں، تو جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ان کو یہ کیسے جان سکتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ ساتھ رہنے والوں کو یہ نہیں جانتے کہ ہم نے کلمہ صرف زبان سے پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا۔ ہم ان کو نبی نہیں مانتے دل سے، لیکن یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ ہمیں کسی موقع پر احساس نہیں دلاتے کہ تم 2 نمبر ہو، ہمیں مسجد سے نہیں نکالتے، ہم پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہمارے بارے میں ان کو علم ہوتا کہ ہم کافروں کے ساتھی ہیں تو یہ کبھی بھی ہمیں مسجد میں اپنے ساتھ نہ کھڑا ہونے دیتے۔ تو یہ سارے شواہد وہ اپنے دل میں اکٹھے کیے ہوئے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکال رہے تھے کہ ان کو علم نہیں معاذ اللہ۔ اگر علم ہوتا تو پھر ضرور بھی ضرور یہ ضرور ہمیں احساس دلاتے، ہمیں تنبیہ کرتے، ہمیں نکالتے، ہمیں یہ کچھ بھی نہیں کہتے اور ہمیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ جب جو پیدا ہے، موجود ہے، سامنے ہے، اس کے بارے میں معلوم نہ ہو تو جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے اور وہ اربوں خربوں لوگ ہیں قیامت تک، ان کے بارے میں ان کا اعلان ہے کہ یہ جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا انکار کس نے کیا؟ اور سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کا انکار کس نے کیا؟ اور سب سے پہلے ان علوم غیبیہ کے منکرین کا رد کس نے کیا؟ یہ سارا اس شان نزول میں اور بخاری شریف میں جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے منافقین نے انکار کیا، اور سب سے پہلے ان کے جواب میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، اور پھر اللہ نے آیات کا نزول کیا اس مقصد کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور منافقین کے رد میں۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کس کی؟ منافقین کی، پہنچ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب جب یہ بات پہنچی کہ منافق تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانتے ہوتے تو پھر ہمیں بھی جانتے ہوتے، چونکہ ہمیں نہیں جانتے تو پھر قیامت تک کے لوگوں کو بھی نہیں جانتے۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو آپ نے اس کا رد کرنا ضروری سمجھا، اور اس میں بھی یہ سنت ہے کہ جب کوئی حق کا انکار کر رہا ہو تو پھر خاموشی نہیں، پھر بولنا ضروری ہے۔ یہی لوگ پہلے کتنی شرارتیں تھیں ان کی اور کیا کچھ تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھپائے ہی آ رہے تھے، لیکن آج اس وقت انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا انکار کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا، اور رد کیسے کیا؟ ہنگامی جلسہ منعقد کیا۔ فقام علی المنبر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو گئے۔ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ، یہ مخفف ہے کہ خطبہ پڑھا، حمد و ثنا والا خطبہ پڑھا۔ ثم قال، پھر فرمایا، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ ما بال اقوام طعنوا فی علمی، میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ طعن کا لغوی معنی ہوتا ہے نیزے کی نوک سے کسی کی بکھی میں سوراخ کرنا۔ سوال یا استفہام یا استفسار اور چیز ہے، تنقید اور چیز ہے،
اور یہ تنقید کر رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، یہ ہوتے کون ہیں میرے علم میں طعن کرنے والے؟ ما بال اقوام، یعنی ان کا سٹیٹس، ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ میرے علم پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو دیکھیں یہ ہیں کیا، یہ مطلب ہے ما بال اقوام، کہاں میرے علوم اور کہاں یہ جاہل، یہ اتنی ادنا حیثیت والے میرے علم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ما بال اقوام طعنوا فی علمی، اس کے بعد آپ نے پھر چیلنج کر دیا، یہ جو بخاری شریف کے مختلف مقامات پر ہے، لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ۔ لا تسألونی عن شیء، یہ نکرہ تحت النفی ہے، کسی شے کا بھی تم سوال کر لو، کسی شے کا بھی، نکرہ تحت النفی ہے، کسی شے کا بھی سوال کر لو تو میں جواب دوں گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ تم اپنا شک نکال لو، طعن کی گنجائش نہیں ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، مگر مجھے یہ طعن منظور نہیں ہے کہ تم میرے علم پر یہ طعنے دو، یہ منظور نہیں، تم پوچھ سکتے ہو، جو پوچھو میں جواب دوں گا۔ لا تسألونی عن شیء، آگے الا نبأتکم بہ، مطلب کیا، اگر 100 تم بات پوچھو تو میں یہ نہیں ہے کہ 99 کا جواب دوں اور ایک کا ادھار کروں، میں پورے 100 کا جواب دوں گا۔ اگر تم مجھ سے 1000 بات پوچھو تو یہ نہیں کہ میں 999 کا جواب دوں اور ایک بات کہوں کل بتاؤں گا، نہیں، میں ابھی 1000 کا جواب دوں گا۔ الا نبأتکم بہ، موضوع کیا تھا، کیا پوچھو؟ یہ نہیں تھا موضوع کہ تم نماز کے رکن مجھ سے پوچھو، تم حج کا طریقہ مجھ سے پوچھو، تم زکوٰۃ کا نصاب مجھ سے پوچھو، تو جو پوچھو گے میں ابھی بتاؤں گا۔ اس پر تو جھگڑا ہی نہیں تھا، جھگڑا تھا غیب کی خبروں پر، یعنی منافقین کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں اور ہم ساتھ رہتے ہمیں نہیں جانتے، تو قیامت تک کے لوگوں کو کیسے جانتے ہوں؟ تو اس موضوع میں نماز روزے کے سوال تو ہے ہی نہیں، یہ موضوع تھا سارا غیبی امور کا۔ تو اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج میں یہ ذکر کیا، لا تسألونی عن شیء کے بعد یہ فیما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک، یعنی صرف کل پرسوں کی بات نہیں، صرف 1 صدی کی بات نہیں، صرف 10 صدیوں کی بات نہیں، بلکہ آج سے لے کر قیامت تک کا کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی خبر تم پوچھنا چاہو تو پوچھ لو، تو میں اس میں کوئی ایک بھی ادھار نہیں چھوڑوں گا، میں ہر چیز ابھی بیان کر دوں گا۔ تو یہ شے کے اندر عموم ہے، اور پھر موضوع معین ہے، وہ یعنی نماز روزے والے مسائل پر جھگڑا نہیں تھا منافقین کا کہ نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے، معاذ اللہ، جھگڑا تھا غیب کے بارے میں کہ ان کو غیب کا پتہ نہیں جو کہ ہمارا پتہ نہیں۔ تو اس پر سرکار نے اسی پر ان کو چیلنج کیا، فیما بینکم و بین الساعہ، تمہارے سے لے کر، آج سے لے کر قیامت تک۔ اب یہ لفظ دلالت کرتے ہیں کہ یہ بات نماز روزے کے مسئلوں کی نہیں ہے، بلکہ غیبی امور کی یہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی پوچھو الا نبأتکم بہ، مگر میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اب اس میں یہ جو چیلنج تھا، اس کی وسعتیں بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ فیما بینکم و بین الساعہ، مثلاً
یہ مجھ سے تم پوچھو کہ آج سے لے کر قیامت تک کتنی بار بارش برسے گی، تو میں بتاؤں گا۔ کب کب برسے گی، میں بتاؤں گا۔ اس کے قطرے کسی ملک میں کتنے گریں گے، میں بتاؤں گا۔ اس سے کتنے پودے پیدا ہوں گے، میں بتاؤں گا۔ ان پودوں پہ کتنے پتے لگیں گے، میں بتاؤں گا۔ کتنی بار چاند طلوع ہوگا، اس کی چاندنی کس کس پہ گرے گی، میں یہ بتاؤں گا۔ وہ پتے درختوں کے کون کون سے جانور کھائیں گے، میں بتاؤں گا۔ کس کس علاقے میں اس بارش کی بنیاد پر، اس کے قطروں پر جاندار زندہ رہیں گے، میں بتاؤں گا۔ کتنے پیدا ہوں گے، کتنے انسان فوت ہوں گے، کتنے بیمار ہوں گے، کتنے ان پڑھ ہوں گے، کتنے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ یعنی یہ فی ما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک کتنی بار بادل بنے گا، کتنی بار کڑکے گا، کتنی بار برسے گا، جو تم پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا۔ فی ما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک انسانی آبادیوں کے کیا کیا نام پڑیں گے، میں بتاؤں گا۔ کتنے ملک بنیں گے، میں بتاؤں گا۔ ان کے نام کیا ہوں گے، میں بتاؤں گا۔ یہ سب موضوع تھا۔ اور اگر وہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ملک بنیں گے، سرکار بتاتے۔ ملکوں کے نام پوچھتے تو سرکار بتاتے۔ تو جب ملکوں کے ناموں کا ذکر آتا تو پاکستان کا ذکر بھی ضرور آتا۔ تو اس میں پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پاکستان فرماتے ہو اس کے شہروں کے نام کیا ہوں گے، تو لاہور کا نام بھی ضرور آتا۔ پھر پوچھتے جس کو لاہور فرمائے اس کے محلوں کے نام کیا ہیں، تو تاج باغ کا نام بھی ضرور آتا۔ اگر وہ پوچھ لیتے کہ وہ تاج باغ میں جو مرکز صراط مستقیم ہوگا اس میں فلاں سال میں کون کون یہ حدیث پڑھیں گے، تو ہر ایک کا نام جو ہے یہ ضرور آتا۔ یعنی فی ما بینکم و بین الساعہ، تم سے لے کر قیامت تک جو پوچھنا ہے، تو اس ایک جملے کے اندر جن علوم کا ذکر ہے وہ کروڑوں لوگ مل کے بھی قیامت تک اس کا دائرہ معین نہیں کر سکتے کہ اب وہ سارے سوال ممکنہ جو کیے جا سکتے تھے، جن کی اجازت تھی۔ اجازت تب ہی تھی جب علم تھا۔ یعنی جس کے پاس جیب خالی ہو تو کہے مانگنا ہے تو لاکھ لے لو، لاکھ نہیں تو کروڑ لے لو، تو یہ کیسے وہ کہہ سکتا؟ اور جس کے پاس ہوں وہ کہہ سکتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا آج سے لے کر قیامت تک جو پوچھنا ہے پوچھ لو، لیکن یہ نہیں تم کہہ سکتے کہ ان کو پتہ نہیں۔ میں نے جو کہا مجھے میرے رب نے سب کچھ دکھایا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اگر پتہ ہوتا تو ہمارا پتہ ہوتا، تو تم پوچھ لو۔ تو جس وقت یہ فرمایا، اب حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ۔ اب اس میں یہ سوال نہیں تھا کہ میری والدہ سے نکاح کس کا ہے، یعنی جاہلیت میں بھی ایک نکاح ہوتا تھا، یہ سوال نہیں تھا۔ یعنی یہ تو محلے والوں کو بھی پتہ ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ سہمی کس گھر کے بچے ہیں، ان کی والدہ کون ہے، ان کا جو ہے وہ والدہ کے ساتھ نکاح کس کا ہے۔ اصل میں وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ میں کس کی اولاد ہوں، نطفہ کس کا ہوں، حقیقت میں کس کی اولاد ہوں۔ چونکہ ان کے ساتھ جب لوگ جھگڑتے تھے تو انہیں ولد الزنا ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب خود ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو میں پھر اپنا یہ مسئلہ حل کرا لیتا ہوں کہ اگر میں واقعی ایسا ہوں تو پھر مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو پھر یہ موقع ہے کلیئر ہونے کا
کہ سرکار فرما دیں گے تو پھر یہ جو گالی لوگ مجھے دیتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جو ہم نے پہلے کہا کہ یہ نماز روزے کے مسائل کی بات نہیں تھی، یہ غیب کی بات تھی، تو یہ صرف ہمارا کہنا نہیں بلکہ جو سامنے بیٹھے تھے ان کی فراست یہی کہتی ہے۔ یعنی پوچھنے والوں نے جب سرکار نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، بلکہ وہ پوچھا جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور وہ بھی پوشیدہ بہت زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پوچھنا من ابی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ موضوع غیب کی خبروں کا تھا اور وہ حقیقی باپ اپنا پوچھنا چاہتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب یہ من ابی انہوں نے پوچھا تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق فرما دی اس مفہوم کی جو سرکار چاہتے تھے، ورنہ جب کہتے من ابی تو سرکار فرما سکتے تھے کوئی نماز روزے والی بات پوچھو، یہ تم نے مجھ سے کیا پوچھنا شروع کر دیا کہ میرا باپ کون ہے، تم کوئی دین کا مسئلہ مجھ سے پوچھو۔ تو لیکن سرکار نے رد نہیں کیا ان کے سوال کو بلکہ جواب دیا اور فرمایا حذافہ، تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے۔ تو مطلب یہ بنا کہ جو پیشکش فرمائی تھی اس کے مطابق سوال بھی ہوا اور آپ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ بلکہ یہاں جو ہے اس سوال سے ایک علم کا اور منظر بھی سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشکش فرمائی تھی آج سے لے کر قیامت تک، یہ نہیں فرمایا کہ گزشتہ کل کی پوچھ لو، ایک ہفتہ پہلے کی پوچھ لو، ایک مہینہ پہلے کی پوچھ لو، نہیں فرمایا آج سے لے کر قیامت تک۔ اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی جو ہے وہ مستقبل کی تو پوچھ ہی نہیں رہے تھے، وہ ماضی کی پوچھ رہے تھے۔ یعنی اگر بطور مثال ان کی 30 سال عمر تھی تو وہ 30 سال پہلے کی ایک چھپی ہوئی بات پوچھ رہے تھے، 30 سال پہلے کی چھپی ہوئی ایک بات پوچھ رہے تھے کہ جب وہ حالت حمل میں تھے، شکم مادر میں، تو وہ حمل کس کا تھا۔ تو اب یہ جو انہوں نے سمجھا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہ میں یہ پوچھ لوں، یہ نہیں تھا کہ ان کو ترجمہ نہیں آ رہا تھا فیما بینکم و بین الساعہ کا، انہیں پتا تھا سرکار نے یہی فرمایا آج سے لے کر قیامت تک، لیکن وہ جو اصول ہے اہل سنت کا وہ وہاں سے ہی چل کے آیا ہے کہ شان رسالت تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانی جاتی ہے۔ ان کا یقین تھا اگر آج سے لے کر قیامت تک بتا سکتے ہیں تو پھر پہلے کی بھی بتا سکتے ہیں۔ اگرچہ سرکار نے پیشکش نہیں فرمائی، پیشکش یہی ہے کہ آج سے لے کر قیامت تک، لیکن وہ خود مان گئے کہ اتنے سے تو پھر یہ بھی مان لینا چاہیے۔ یہ مزاج اہل سنت ہے کہ کچھ سامنے آئے تو بہت کچھ مان جانا، یعنی آیا تو تھا مستقبل کا تذکرہ، لیکن انہوں نے اسی پر یہ سمجھ لیا کہ ماضی بھی پھر جانتے ہیں، اور جو انہوں نے سمجھا وہی آج اہل سنت نے سمجھا، اور جو انہوں نے سمجھا وہی وہ مفہوم تھا جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے۔ چونکہ جب انہوں نے پوچھا من ابی اور یہ سوال تھا ماضی کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے یہ تو میں نے پیشکش ہی نہیں کی، میں نے تو کہا آج سے لے کر قیامت تک، تو تم 30 سال پہلے کی کیوں پوچھتے ہو، لہذا میں نہیں بتاؤں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ نہیں فرمایا کہ تم یہ نہ پوچھو، بلکہ اس کا جواب دیا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے جو سمجھا تھا وہ شریعت کے مطابق ہی تھا، اور مومن کا یہی یقین ہونا چاہیے کہ جب ایک طرف سمجھ آ جائے تو شان رسالت کی دوسری طرف خود سمجھ لینی چاہیے کہ جب مستقبل کا بتا سکتے ہیں تو پھر ماضی کا بھی بتا سکتے ہیں،
اور ماضی کا جس وقت جو ہے وہ پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا۔ آگے یہ آ رہی ہے حدیث کتاب و مواقیت الصلاۃ، اس میں ہے، اور مجموعی طور پر حدیث نمبر ہے 540۔ حدیث سن لو۔ انس بن مالک کہتے ہیں، زہری کہتے ہیں اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس فصلی الظہر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جب سورج ڈھل چکا تھا اور آپ نے ظہر کی جماعت کرائی۔ فقام علی المنبر، تو منبر پہ رونق افروز ہوئے، یعنی وہ جو خازن میں تم نے پڑھا اس کے مختلف حصے جو پوری بخاری میں ہیں۔ منبر پہ رونق افروز ہوئے، یہ ہنگامی جلسہ تھا۔ فذکر الساعہ، تو قیامت کا ذکر کیا۔ فذکر ان فیہا امورا عظاما ثم قال من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل، من احب ان یسأل عن شیء، جسے پسند ہے کہ وہ کسی شے کے بارے میں بھی سوال کرے تو وہ کر لے۔ فلا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، جس شے کے بارے میں بھی تم پوچھو گے میں جواب دوں گا۔ فلا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، وہاں ہے الا نبأتکم بہ، اور یہ الا اخبرتکم بہ، اخبرتکم یہاں لفظ زائد یہ ہیں، ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں جواب دے کے اٹھوں گا، تم جو بھی پوچھ لو۔ فاکثر الناس فی البکاء، تو لوگ بہت زیادہ رونا شروع ہو گئے۔ واکثر ان یقول سلونی، اور سرکار نے بار بار فرمایا سلونی، سوال کرو، یعنی رونا اس لیے شروع ہو گیا، وہ جو سرکار کا جلال تھا تو سرکار فرما رہے تھے کہ وہ جملہ جو ما بال اقوام طعنوا فی علمی، یہ ہوتے کون ہیں جو میرے علم پہ طعن کریں، تو غصہ یعنی پورے ماحول پر لگ رہا تھا۔ بات منافقین نے کی ہوئی تھی تو صحابہ کو بہت تشویش تھی کہ ہم تو سب کچھ چھوڑ کے مکہ مکرمہ سے ساتھ آئے ہیں کہ سرکار خوش رہیں اور ہم سرکار کو خوش دیکھیں، اور آج یہ کیا صورتحال بن گئی ہے کہ سرکار اتنا غصے میں بول رہے ہیں۔ یہ سبب تھا صحابہ کے رونے کا۔ اور پھر آگے یہ حدیث آئے گی کہ سرکار فرماتے تھے ہل انتم منتہون، ہل انتم منتہون، ہل انتم منتہون، جس کا مطلب تھا کہ تم یہ اعتراض کب بند کرو گے، کیا تمہاری انتہا ہونے والی نہیں ہے، تم ایسی باتیں کرنا کب چھوڑو گے۔ تو یہ یعنی غصہ تو سارا منافقین پر تھا، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی بہت پریشان تھے کہ پتہ نہیں کس نے کیا کہا ہے اور کس وجہ سے سرکار اتنا غصے میں ہیں۔ تو سلونی، فقام عبداللہ بن حذافہ السہمی فقال من ابی، قال ابو کا حذافہ ثم اکثر ان یقول سلونی، جواب دے کہ سرکار پھر فرما رہے تھے پوچھو مجھ سے، پوچھو۔ فبارک عمر ولا رکبتیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، یعنی پورا کھڑا ہونا اس کی گنجائش نہیں سمجھ رہے تھے اور بہت جلد اپنی معذرت پیش کرنا چاہتے تھے صحابہ کی طرف سے۔ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ تھا کہ اپنی طرف سے صفائی پیش کرنا کہ یہ جس بیس پہ محبوب آپ کو غصہ آیا ہوا ہے یہ بات کسی اور نے کی ہے، ہم صحابہ میں سے کسی نے نہیں کی۔ جو زعم محمد انہ یعلم من یؤمن به ومن یکفر به ممن لم یخلق بعد، یہ جنہوں نے علم پر اعتراض کیا ہم میں سے نہیں،
ہم تو اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم اسلام کو دین مانتے ہیں، اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، جس کا معنی ہی غیب دان ہے۔ ہم تو نبی مانتے ہیں۔ تو یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئے، اور سرکار جو ہے وہ پھر فرما رہے تھے ہل انتم منتہون، ہل انتم منتہون۔ تو اب یہ حدیث پھر اس کا آگے بھی آئے گا۔ تو یہاں امام عینی نے یہ لکھا ہے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 38 پر، فقام عبداللہ بن حذافہ قال الواقدی ان عبداللہ بن حذافہ کان یطعن فی نسبہ، وہ کیوں کھڑے ہوئے کہ ان کے نسب پر طعن کیا جاتا تھا، فاراد ان یبین لہ ذالک، تو انہوں نے یہ چاہا کہ سرکار بیان فرما دیں، لیکن جب گھر گئے مجلس سے اٹھ کے، کون؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی، فقالت امہ، ان کی امی نے کہا، حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کی امی نے کہا، اما خشیت ان اکون قارفت بعد ما کان یصنع فی الجاہلیہ، تمہیں ڈر نہیں آیا یہ سوال کرتے ہوئے کہ یہ تو میری پوری زندگی کا سوال تھا کہ تم نے پہلے مجھ سے تو پوچھ لینا تھا، اما خشیتا، کہ تم نے سب کے سامنے مجھے موضوع بنا دیا، اور تمہیں پتہ نہیں کہ جاہلیت میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ میں نے کوئی جرم کیا نہیں تھا، لیکن تم نے جو سوال کرنے میں تو مجھے سامنے رکھ دیا، اس جگہ جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جاتا ہے۔ اما خشیتا، تمہیں خوف نہیں آیا، ان اکون قارفت، کہ میں نے کہیں ارتکاب کیا ہو، بعد ما کان یصنع فی الجاہلیہ، اس کام کا جس کا جاہلیت میں کیا جاتا تھا، بدکاری کا، تمہیں ڈر نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو؟ اس طرح خود تم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ تجھ پہ حکم لگایا جائے، یعنی یہ تو علیحدہ معاملہ تھا کہ میں نے جرم کیا نہیں تھا اور نسل صاف تھا، لیکن تم نے تو ایسا ایک چانس سامنے کر دیا، تمہیں ڈر نہیں آیا کہ تم نے کیسے میرے بارے میں پوچھ لیا، چونکہ یہ سوال تو میرے بارے میں تھا کہ میں نے بدکاری کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اما خشیتا، تمہیں ڈر نہیں آیا، اکنت فادہی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذلیل کروانا چاہتے تھے؟ اکنت فادہی، مجھے ذلیل کرانا چاہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی اگر کیا ہوتا تو سرکار نے تو بتا دینا تھا کہ تم حرام زادے ہو یا ولد الزنا ہو، تو میرا پیچھے کیا رہ جاتا، میں جو تمہاری امی ہوں، تمہیں کیا مجبوری تھی کہ تم اس بارے میں پوچھتے، تم نے کیوں یہ پوچھا، تمہیں خوف نہیں آیا؟ یہ انہوں نے کہا، یعنی جب کہ ان کی برات ہو چکی تھی کہ تم جس کا تمہاری امی سے نکاح ہے تم اسی کے بیٹے ہو، حذافہ کے بیٹے ہو، تم ولد الزنا نہیں ہو، لیکن یہ لمحہ گزرنے کے بعد جب گھر گئے تو والدہ کو پتہ چلا، تو انہیں پھر بھی بیٹے پر غصہ آیا کہ اس نے ایسا موقع کیوں پیدا کیا کہ جس کی بنیاد پر اتنی ہزیمت ہو سکتی تھی، رسوائی ہو سکتی تھی۔ یہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کی امی نے ان کو کہا، جو بھی صحابیہ تھیں اس وقت، کہ کیا تم مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے تھے؟ تو فقال، اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی نے کہا، واللہ لو الحقنی بعبد للحقت بہ، خدا کی قسم ہے اے میری امی، اگر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی غلام کا بیٹا قرار دیتے تو میں یہ بھی بات مان جاتا، للحقت بہ، میں اپنے آپ کو اسی سے لاحق کرتا۔ یعنی یہ اہم مثال ہے
کچھ لوگ یہ ہیں کہ بڑوں کے جو حق میں فیصلے ہوں وہ تو مان جاتے ہیں، اور جو تھوڑا سا بھی خلاف ہے تو پھر اس میں پس و پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی نے کہا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مانا ہوا ہے کہ آج انہوں نے میرے نسل کی برات کا اظہار کر دیا، اس پر بھی میں خوش ہوں، لیکن میں تب بھی مانتا اگر فیصلہ اس کے برعکس ہوتا۔ اگر سرکار فرماتے کہ تیری امی سے تو فلاں غلام جو تھا اس نے بدکاری کی تھی اور اس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے تھے، تو میں یہ نہ کہتا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا یہ حکم صحیح نہیں ہے، یہ آپ صحیح نہیں بتا رہے، للحق تو بھی میں اسی پر ڈٹ جاتا کہ سرکار نے صحیح فرمایا ہے، تو اس کو میں تسلیم کر لیتا۔ یعنی یہ ہے یعنی رسالت کو ماننے کا حق، کہ جس پر جو بھی نتیجہ مرتب ہو رہا ہو، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یقین ہے کہ سرکار غیب کی خبریں دیتے ہیں اور سچی خبریں دیتے ہیں۔ یعنی کہ اب برات کی خبر غیب کی ہے تو یہی میں مانوں، اگر اس کے برعکس ہوتی تو میں پھر بھی مانتا۔ اور یہ ان کی امی کا بھی یہ یقین تھا کہ اگر کچھ ہوا ہوتا تو سرکار کو پتہ ہونا تھا، سرکار نے پھر وہ بتا دینا تھا۔ تو اس طرح یعنی یہ سارا موضوع غیب کے بارے میں تھا، اور یہ حق ہے یعنی صحابہ کا دین کو ماننا، اور اس بارے میں کہ صرف شریعت کی علوم ہی آپ کو نہیں آتے تھے، باقی بھی سب پتہ تھا۔ ورنہ ایک بندہ جس کے بارے میں اتنی بڑی بات کی جا رہی ہو، اگر وہ وہابی نہ ہو تو پھر یہ بات کرتا ہے، اور اگر وہابی ہو تو وہ کہے گا کہ نبی نماز روزے کا مسئلہ تو بتا سکتے ہیں، یہ تو موضوع ہی نہیں ہے ان کا، اگر انہوں نے ایسا کہہ بھی دیا تو میں نہیں ایسا، چونکہ یہ تو غیب ہی نہیں جانتے، ان کو تو صرف نماز روزے کا پتہ ہے۔ مگر انہوں نے کہا کہ میں جیسے نماز روزہ اور کلمہ ان کا طرف سے معتبر سمجھتا ہوں، میں یہ خبر بھی معتبر سمجھتا، اگر مجھے یہ کسی غلام کی طرف منسوب کر دیتے تو للحق تو بھی میں اپنا یہی بیان کرتا کہ میں اس فلاں غلام کا بیٹا ہوں، حذافہ کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن جو سرکار نے فرما دیا حذافہ، تو اس سے اب لوگوں کا شک دور ہو جانا چاہیے کہ میرے نسب پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی یہ امام عینی نے اس حدیث کے تحت جا کے لکھا جو مواقیت صلاۃ میں جب یہ حدیث آتی ہے، اور یہ جو سدی یہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے یعنی یہ جو بیان کیا ہے اس کا شان نزول، وہ یہ ہے کہ فقال من ابی یا رسول اللہ، فقال حذافہ، فقام عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ردینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبکا نبیا فاعف عنا عفا اللہ عنک، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہل انتم منتہون ثم نازل عن المنبر۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، اور اس پر یہ آیات کا نزول ہوا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ ما کان اللہ کی یہ شان نہیں کیا لیذر المؤمنین کہ مومنین کو چھوڑ دے، کیسے؟ علی ما انتم علیہ، اس حالت پر کہ جس پر تم ہو، اب اللہ اس پہ نہیں چھوڑے گا، اب کیا کرے گا؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے گا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب کی اطلاع کرے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آیت اتری، پس منظر یہ تھا۔ تو اب یہاں پر ما کان اللہ لیذر المؤمنین، لفظ مومنین جن پر بولا جا رہا تھا، ان کو اسی حالت پہ اللہ رہنے دے، اب نہیں رہنے دے گا۔ یہ بہت قابل غور ہے، یہاں تک کہ
ان میں سے جنہیں مومن کہا جاتا ہے ان میں سے اللہ پاک اور پلید جدا جدا کر دے گا۔ ما کان اللہ لیذر المومنین، یعنی لیذر المومنین والکافرین یا لیذر المومنین والمنافقین، صرف ہے لیذر المومنین علی ما انتم علیہ۔ علی ما انتم علیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ سارے اکٹھے ہی نماز پڑھتے ہو، اس حالت میں کہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ فلاں منافق ہے اسے مسجد سے نکالو، اس پر اللہ اب تمہیں نہیں رہنے دے گا۔ یہ جو پہلی پالیسی تھی اب بدلی جائے گی۔ پہلی پالیسی یہ تھی کہ منافقین کو نامزد نہیں کیا جا رہا تھا، اب کیا ہے؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اب اللہ خبیث اور طیب کو جدا جدا کر دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں خبیث کا لفظ کس پہ بولا گیا؟ کیا یہودی پہ بولا گیا؟ کیا نصرانی پہ بولا گیا؟ ہندو پہ بولا گیا؟ سکھ پہ بولا گیا؟ مجوسی پہ بولا گیا؟ پارسی پہ بولا گیا؟ کس پہ بولا گیا؟ منکر علوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بولا گیا۔ حتی یمیز الخبیث، یعنی وہ جنہوں نے کہا تھا کہ نحن معہ وما یعرفون، ہم تو ساتھ ہیں ہمیں تو پہچانتے نہیں، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ قیامت تک کے لوگوں کو پہچانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو انہیں نہیں نکالا، اور اس کا مقصد یہ تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایتیں آتی تھیں ان لوگوں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ نے کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پردہ ڈالے ہوئے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا کلمہ پڑھتے انہیں بھی مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ ویسے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا لوگ کیا کہیں گے، یہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا کہے گا، لیکن کچھ معاملات میں کہ یہ پراپوگنڈا اسلام کو نقصان دے گا کہ ان کا کلمہ کیا پڑھنا ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ نکال دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر سرکار پردہ ڈالے ہوئے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے یہ اقدام کیا کہ علیحدہ بیٹھ کے یہ گپ لگائی کہ انہیں کوئی پتہ نہیں، پتہ ہوتا تو پھر ہمارا پتہ ہوتا تو قیامت تک کے لوگوں کو کیسے پتہ ہو، ہمارا پتہ نہیں ہے، تو اب اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہاں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ بنیاد تھی مسجد درار کی، کہ یہاں سے جب یہ لوگ نکالے گئے تو پھر انہوں نے مسجد درار کی بنیاد رکھی۔ پہلے یہ سارے مسجد نبوی کے نمازی تھے لیکن تھے خبیث، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب کو جدا جدا کرنا۔ جب سے اسلام نے یہ پالیسی اپنا لی، یہ سنت خداوندی ہے، اور خبیث اور طیب کو اکٹھے رکھنا اس کے بعد بھی وہ صلح کلیت ہے کہ آخر کوئی یہ بتوں کو سجدہ تو نہیں کر رہے، یہ بھی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کوئی شرکیہ جملے تو نہیں بول رہے، لیکن اللہ نے فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا۔ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ امتیاز، یعنی اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، لیکن امتیاز حق و باطل ہے، امتیاز حق و باطل، امتیاز خبیث و طیب ہے، اور یہ سنت خداوندی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ انتشار نہیں، یہ امتیاز ہے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اب حالات دیکھو، حالات یہ ہے کہ ادھر ابھی مکہ مکرمہ والوں سے جنگیں ہو رہی ہیں، اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچانا ہے، اور ادھر جو کلمہ پڑھتے ہیں مسجد نبوی شریف سے ان کو نکالا بھی کچھ کو جا رہا ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حالات اجازت نہیں دیتے، تو حالات تو اس وقت بہت زیادہ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ جب ضرورت ہے ہزاروں لوگوں کی کہ دین کے لیے نکلیں، اور ان میں سے جو کلمہ گو کچھ ہیں انہیں ایک جرم کی بنیاد پہ
خود ہی نکالا جا رہا ہے کہ تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تم ادھر نماز بھی نہ پڑھو، نکلو اس مسجد سے۔ یعنی ایک ایک کا نام لے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکالا، ایک ایک کا نام لے کے۔ اور اس وقت مجمع میں زیادہ سر وہی جھکا رہے تھے کہ جن کو شک تھا کہ ہمارا بھی آ جائے گا نا، یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ آج یوم حساب آ گیا ہے، کہ ہم نے علیحدہ بیٹھ کے یہ کہا تھا۔ تو ان کو پھر مسجد نبوی سے نکالا گیا اور انہوں نے مورچہ اسلام کے خلاف مسجد کو ہی بنایا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کہا چلو مسجد نہیں تو ہم اندر بناتے ہیں یا ہم گرجا بناتے ہیں۔ خود عہد رسول علیہ السلام نے ظاہری حیات میں اسلام کے خلاف سب سے سخت مورچہ مسجد کو ہی بنایا گیا، لیکن تھی مسجد درار، اور پھر اس کو گرایا گیا، اس کے پتھروں کو بھی جلایا گیا اسلام کی طرف سے۔ تو پس منظر یہ تھا، سجدوں پر اختلاف نہیں تھا، اللہ کو سجدے پر ان لوگوں سے اختلاف نہیں تھا، یہ بھی اللہ ہی کو سجدہ کرنے والے تھے، لیکن رسالت کے مسئلے پر اختلاف تھا کہ انہوں نے استہزاء کیا کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کر کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا اظہار کیا اور چیلنج دے دیا، اور جو پوچھنا ہے پوچھو، میں ابھی بتاؤں گا۔ باقی اس میں جو لفظ ہے ما دمت فی مقامی ھذا، ما دمت فی مقامی ھذا، آگے آئے گا وہ الفاظ بخاری میں ہی، اور ادھر اس میں یہ ہیں خازن میں۔ تو اس سے پھر یہ منکرین علوم گنجائش لینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب ان چیزوں کے ہر وقت نہیں آتے تھے معاذ اللہ، کیونکہ آپ نے قید لگائی کہ جب تک میں یہاں ہوں اس وقت تک تو پوچھ لو، میں بتاؤں گا، اگر یہاں سے اٹھ گیا تو پھر میں نہیں بتا سکتا۔ ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں اس جگہ پہ موجود ہوں تم مجھ سے پوچھو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ ما دمت فی مقامی ھذا، یہ جو 540 نمبر حدیث ہے مواقیت صلاۃ میں، اس میں ہے الا اخبرتکم ما دمت فی مقامی ھذا، کہ جب تک میں اس جگہ میں ہوں تو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اس سے، اس قید سے جو ما دمت فی مقامی ھذا ہے، اس سے پھر وہ کچھ سہارا لینا چاہتے ہیں کہ اتنی دیر تو بتا سکتے تھے جتنی دیر اس جگہ بیٹھے تھے، اور اس کے اٹھنے کے بعد پھر نہیں بتا سکتے تھے معاذ اللہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ما دمت فی مقامی ھذا کا مقصد یہ نہیں تھا جو تم بیان کرتے ہو، مقصد یہ تھا کہ جس طرح ایک سبجیکٹ کا پیریڈ لگا ہوتا ہے تو اس بلا تشبیہ و تمثیل، استاد کہتا ہے جس نے جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لو، میں جب تک بیٹھا ہوں میں جواب دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ جب دوسرا پیریڈ لگ جائے گا یا دوسری بات شروع ہو جائے گی تو پھر اجازت نہیں ہے، اب ریلیٹڈ سوال جو کرنا ہے کر لو۔ تو یہ اس مقصد کے لیے ما دمت فی مقامی ھذا، اور دوسرا اس لحاظ سے بھی کہ میں کوئی ادھار نہیں کروں گا، میں ابھی بتاؤں گا، میں جب تک یہاں بیٹھا ہوں میں بتا کے اٹھوں گا، یہ نہیں کہ میں کہوں میں کل بتاؤں گا، میں پرسوں بتاؤں گا۔ تو ما دمت فی مقامی ھذا تو مزید اظہار علوم کے لیے تھا، نہ کہ معاذ اللہ انکار علوم کے لیے، تو یہ اس کو انکار کے طور پر بتا رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق کائنات کے مستقبل کے ذرے ذرے کا علم جانے، وہاں بیٹھے ہوئے جو یہ لوگ لے رہے چلو اتنا مان جاؤ کہ جب تک بیٹھے ہوئے تھے ما دمت فی مقامی ھذا، اس وقت تک تو سب کچھ بتا سکتے تھے تمہارے نزدیک بھی۔ تو ہر شے کو جان لینا اگر یہ شرک ہے تو کیا کچھ مخصوص وقت کے لیے شرک جائز تھا؟ مخصوص وقت کے لیے تو تم بھی مان رہے ہو کہ سب کچھ بتا سکتے تھے، تو شرک تو ایک سیکنڈ بھی جائز نہیں ہے۔
تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے جاننے والے تھے، اور اس اللہ کی عطا کہ انقطاع پر کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کہ پہلے تو وہ عطا ہو گئی اور پھر انقطاع ہو گیا، انقطاع پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جو ویسے تم جس بیس پہ نہیں مانتے کہ شرک لازم آتا ہے، تو پھر تمہارے نزدیک کوئی مجلس شرک بھی تھی کہ جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت تک تو شرک کی اجازت ہے، معاذ اللہ جو پوچھو گے میں بتاؤں گا، اور پھر نہیں؟ تو اس واسطے یعنی ما دم تو فی مقامی حاذا میں اس کی گنجائش نہیں ہے جو یہ منکرین گنجائش نکالنا چاہتے ہیں۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے، تیسرا، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علوم ہیں، قرآن مجید میں ہے ارنی انظر الیک، اور جواب لن ترانی، اور لیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ تو جس وقت جلوہ پہاڑ پہ گرا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، وہاں جس وقت ہوش آیا تو کیا علم تھا ان کا؟ کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی لیلۃ الظلمہ مسیرۃ عشرۃ فراسخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں یہ قابلیت آ چکی تھی کہ وہ اندھیری راتوں میں 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی چیونٹی بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث شریف ان تفسیر ابن کثیر میں باقی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اگرچہ دیدار نہ ہوا، اگرچہ بے ہوش ہوئے، لیکن پھر بھی یہ فیض پا گئے۔ کون سا؟ کانا یبصرو، استمرار ہے، یہ نہیں کہ اب سارا، کانا یبصرو، وہ دیکھا کرتے تھے۔ دیکھا مطلب کیا ہے کہ دائمی صلاحیت تھی آنکھوں میں، دیکھا کرتے تھے۔ اس طور سے واپسی کے بعد ساری زندگی دیکھ لیا کرتے تھے چیونٹی کو جو پہاڑی پہ چل رہی ہے، دن کو نہیں، اندھیری راتوں کو دیکھ لیتے تھے، صرف دن کو نہیں، اور 4-5 فٹ پہ نہیں، 30 میل دور بھی دیکھ لیتے تھے۔ تو وہ جنہیں بالواسطہ تجلی ملی اور اس کے بعد بے ہوش بھی ہوئے، پھر بھی صلاحیت ملی دائمی، کانا یبصرو، جب چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی وحی آئے تو پتہ چلے، اللہ کی عطا یہ ہو گئی کانا یبصر النملۃ، ماضی استمراری ہے، دیکھا کرتے تھے۔ ادھر وہ ہیں جنہوں نے عین ذات کو دیکھا اور بے ہوشی کے بغیر دیکھا اور بلا واسطہ دیکھا، تو پھر یہاں جو صلاحیت ہے وہ ما دمت فی مقامی ھذا، اس لیے نہیں کہ اب تو بتا سکتا ہوں پھر نہیں بتا سکوں گا، بلکہ وہ یہ تھا کہ میں بتا کے اٹھوں گا۔ اب ایسا موضوع چھڑا ہوا ہے تو اس کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا۔ چلو سائیں، الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی